اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. برادران ملت اسلامیہ، میں نے غیر رسولہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، عنوان تقریر بنایا ہے، اس پہ کچھ دیر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے وہ جس کے چہرے کو قرآن نے وضوحا کہا ہے، جس کی زلفوں کا تعلق بنیل اذا سجا سے کیا ہے، جس کا سینہ المشرق کا صدرک ہے، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، جس کی سادگی انما انا بشر مثلکم میں پنہان ہے، اس پہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں برادران ملت اسلامیہ، میں نے آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، جس پہ میں کچھ دیر روشنی ڈالوں گا، وہ سورہ نمبر 96 سورہ علق، جس کو سورہ اقرا بھی کہا ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھیے، اقرا پڑھو یا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ نے معنی سماعت کیا، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. برادران ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ سے وحی کو نازل کرنا شروع کیا. قرآن پاک کی ابتدا، اس کی شروعات، وحی کی ابتدا، نزول وحی کی شروعات اسی آیت کریمہ سے ہوئی. اور آپ
غور کریں کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو نازل کیا اس کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، یعنی پڑھیے پڑھیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا کہا؟ لوگوں سے کیا کہا؟ مسلمانوں سے کیا کہا؟ انسانوں سے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ اور آج غور کیجیے، آج مسلمان سب سے زیادہ پڑھائی میں پیچھے ہے۔ آج شرح تعلیم کو اگر آپ دیکھیں گے، ریٹ آف لٹریسی، ساکشرتا در کو اگر آپ دیکھیں گے تو قوم مسلم بہت پیچھے ہے۔ آپ نیوز سنتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، یوٹیوب پہ نیوز سنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے سارے لوگ نیوز سنتے ہیں کہ آج مسلمان کہاں ہے؟ تعلیم کے میدان قرآن میں 6666 آیتیں نازل ہوئی اور اس میں سب سے پہلی آیت سورہ نمبر 96 سورہ علق کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ پوری قرآن جو 114 سورہ پہ مشتمل ہے، 6666 آیتیں ہیں، اس میں قرآن کی ابتدا، قرآن کی شروعات، نزول قرآن میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی اس میں پروردگار عالم سب سے پہلے کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے پڑھیے۔ غور کرنے کی بات ہے یہ، دوسری چیز نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے حکم دیا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اب آئیے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے ایسی پڑھائی پڑھے جس کی شروعات رب کے نام سے ہو۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علق کی پہلی آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اقرا، پڑھیے تو پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ دنیا کے سارے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کی تمام مخلوقوں کو پیدا کیا، یعنی کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے نظر آ رہے ہیں، اس سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز چونٹی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام خلائق کو، تمام مخلوق کو، تمام دنیا کو، پوری جہان کو، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے پیدا کیا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، اور سب چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، اور یہ سورج، چاند بھی مخلوق، یہ ستارے بھی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی مکھی بھی مخلوق، جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہے اور سب کو پیدا کیا گیا۔ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے،
یہ سورج ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ چاند ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ زمین ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ آسمان ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پیدا کی گئی ہیں۔ آسمان کو پیدا کیا گیا ہے، زمین کو پیدا کیا گیا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ ہمیشہ سے ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور باقی جتنی چیزیں ہیں جس کو پیدا کی گئی ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک نہ ایک روز اس کا ختم ہونا طے ہے۔ ایک نہ ایک روز یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت، جب ہم غور کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ کسی بھی چیز کی شروعات کیجئے تو رب کے نام سے شروعات کیجئے، آپ کوئی بھی کام کیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خوف خدا کو دل میں رکھیے، کوئی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں کہ رب کے نام سے کیجئے، رب کے نام کو، اس کی خوف کو سامنے رکھیے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیے اور حکم خدا بندی میں کیجئے تو وہ ہر کام آپ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا، یعنی نزول قرآن کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس ضمن میں جو سب سے بہترین روایت ہے، سب سے مضبوط روایت ہے، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کا ذکر صحیحین میں، یعنی بخاری و مسلم شریف، ان دونوں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ وہ نزول قرآن سے کچھ دن پہلے، لگ بھگ 6 مہینہ پہلے، جو بھی خواب دیکھتے تھے، رات میں جو خواب دیکھتے تھے تو اس کی تعبیر دن میں ہو بہو ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اس کی سچائی صبح کی روشنی کی طرح عیاں ہو جایا کرتی تھی۔ رات میں جو خواب دیکھے وہ ہو بہو ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ اس وحی کی ابتدا شروعاتی دنوں میں کس چیز سے ہوئی؟ سچے خوابوں سے ہوئی۔ جب وہ سچے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے تو ان کے دل میں خلوت نشینی کا شوق پیدا ہوا، اور مکہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، جبل دور اس کا نام ہے، اور اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کا نام غار حرا۔ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے اور کچھ راتیں وہاں رہتے، کھانے پینے کی چیزیں جب ختم ہو جاتی تو پھر گھر واپس آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ کچھ کھانے پینے کی چیز کا بندوبست کریں، اور آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے ہمراہ لگا دیا کرتی، اور پھر وہ کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں چلے جاتے اور مصروف عبادت ہو جایا کرتے تھے، ذکر و فکر میں رہا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی سلسلہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا رہا۔ ایک رات کی بات، اس وقت رات کا آخری پہر تھا، صبح کا سویرا نمودار ہونے والا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا سب سے پہلے اقرا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے،
انہوں نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرا، آپ نے پھر کہا ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار میں بھی اور دوسری بار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور خوب زور سے کھینچا، یعنی دبایا، اور ان کے دبانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ پھر بھی آپ نے کہا، دوبارہ بھی کہا ما انا بقاری، تو تیسرے بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار بھی، یہ 5 آیتیں، یہ 5 آیتوں کا نزول ایک بار بھی ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں ایک ساتھ پڑھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 5 آیتیں دہرائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ سمجھو برادران ملت اسلام، میں نے پہلی آیت کو اچھی طرح سمجھایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، انسان کو پیدا کیا خون کے پھٹک سے۔ خلق الانسان من علق، یہ علق جو ہے اس پہ ایک الگ تقریر ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پہلی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، پوری روشنی اسی پہ ڈالوں گا، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ 5 آیتوں کا نزول ایک ساتھ ہوا۔ زیادہ تر یہ روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں یہی 5 آیتیں سورہ نمبر 96 سورہ علق میں نازل ہوئی، جس کو میں نے بھی بتایا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کریں، سکھایا قلم سے لکھنا، اور وہ رب بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ انسان پہلے سے ساری چیزیں نہیں جانتا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی جانکاری، جتنی علم اللہ نے دیا ہے، وہ انسان شروع سے یہ بات نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پڑھنا سکھایا اور قلم سے لکھنا سکھایا، اور ہر وہ چیز سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ یہ 5 آیتوں کا یہ مطلب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ قرآن کی شروعات، قرآن کا آغاز ان 5 آیتوں سے ہو رہا ہے، جس میں پروردگار عالم کیا کر رہا ہے؟ پڑھو اور قلم سے لکھنا سکھایا، پڑھو اور لکھو۔ اب پڑھو، ایسی پڑھائی پڑھو جس میں رب کا نام ہو، جس سے ہماری زندگی سنورے۔ ہم ایسی پڑھائی پڑھیں جس سے ہماری زندگی میں دین آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم ایسی پڑھائی نہ پڑھیں جس سے ہم گمراہ ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں ہم تب کامیاب ہیں جب ہماری زندگی میں دین ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم پڑھائی پڑھیں، ہم پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے قرآن پاک میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے حکم دیا ہے اقرا، لیکن کیسی پڑھائی پڑھیں؟ ایسی پڑھائی پڑھیں جس سے ہماری زندگی سنور جائے۔ ہماری زندگی تب سنورے گی جب ہماری زندگی میں دین ہوگا، ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ کیوں کہ یہ زندگی کیا ہے؟ فانی ہے۔ یہ دنیا پوری طرح فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی زندگی میں تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم حکم خداوندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔
हम अपनी जिंदगी में दीन को लाएंगे, और दीन कब आएगी? जब कोशिश करेंगे। सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जब हम कोशिश करेंगे कि हम नमाज पढ़ें, 5 वक्त पढ़ेंगे, जब हम कोशिश करें कि रोज़ा रखें तो रोज़ा रखेंगे, जब हम कोशिश करेंगे कि ज़कात दें तो ज़कात देंगे। कोशिश करने से दीन है। बोलिए, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बोलिए। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे, तकरीरें सुनते रहेंगे, उलमाए किराम के बयानात को सुनते रहेंगे और उस पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो दीन हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और दीन तो आएगी, कोशिश करने से आएगी। और जब हम अपनी ज़िंदगी में दीन को भी ले आएंगे और दुनिया को भी गुजारेंगे, दुनिया भी गुजारेंगे और दीन पर भी अमल करेंगे, हमारी ज़िंदगी में दीन और दुनिया दोनों आएगी, तो हम पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारी ज़िंदगी का चलना हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हो तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है, वो भी इबादत है। अगर हमारे ज़िंदगी का उठना बैठना सोना सब हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हो तो बताइए क्या हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी? बताइए। दुनिया भी गुजारेंगे, दुनिया गुजारने के लिए हमें अपनी तलाश माश में निकलना है, अपनी रोजी रोटी को ढूंढना है, वो काम करना है, लेकिन हर वो काम करते हुए दीन को अपने साथ रखेंगे। दीन में क्या चीज़ें हैं? 5 चीज़ें। दीन का सुकून ये 5 चीज़ों पर है। ईमान, जब ईमान अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हैं, इस्लाम में दाखिल हो गए, दाखिल हो चुके हैं, ईमान वाले हैं, सभी मोमिन हैं। और जब ईमान हमारी ज़िंदगी में आ गए उसके बाद पहली चीज़ क्या है? नमाज। नमाज कितने हैं? 5 वक्त की नमाज हम पे फर्ज है। उसके बाद साल में 1 महीना रमज़ान के रोजे हैं, बोलिए। और साल गुजरने पर माल पर क्या है? ज़कात। और पूरी ज़िंदगी में अगर आप साहबे निसाब हैं तो माल देंगे, मालदार पर ज़कात है। और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ से हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए जा सकते हैं और आ सकते हैं, इतने पैसे हैं तो आप पे हज भी फर्ज है। यही 5 चीज़ें हम पे फराइज हैं। इन चीज़ों को जब हम गौर करेंगे, जब हम जो भी हमारी आमदनी है, जो भी हमारे पास मालो असबाब है, उसकी रोशनी में देखेंगे कि ये 5 चीज़ें हम कहाँ तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहाँ तक हमें कर पाने में हम सक्षम हैं, लायक हैं। जब इन चीज़ों पर आप गौर खोज करेंगे तो आपको आप सारे डाटा आपके सामने आ जाएगा कि हाँ हम नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे लोग काम करते हैं, कहीं भी जाके काम करते हैं, कोई भी जगह ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है जहाँ काम कर रहे हैं और वक्त नमाज का हो गया तो कोई रोकेगा आपको नमाज पढ़ने से। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि गैर मुस्लिम भी जब आप नमाजी होते हैं, मिस्त्री साहब लोग या लेबर साहब लोग, तो उनको वो लोग खुश होते हैं, भाई ये जो अपना ये नमाजी ईमानदार इंसान कोई नहीं रोकता। मुस्लिम तो छोड़िए, गैर मुस्लिम भी नहीं रोकता। नमाज वक्त पे लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। रोज़ा रख करके काम करने में थोड़ी लोगों को परेशानी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़ा रख करके काम, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो रोज़ा रख के काम कर सकते हैं जहाँ तक सकेंगे। उसके बाद नहीं सकेंगे तो बोल देंगे कि भाई यहाँ के बाप हम अब थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं, आज रोज़ा रमज़ान है। वो भी रोज़ा के सारे लोग इज्जत करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं कीमती बातों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ और मुझे कहने बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो